السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحکم الا للہ۔ محترم حضرات، ہم جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو آج کل برننگ ایشو اٹھا ہوا ہے یکساں سول کوڈ، تو یکساں سول کوڈ کیا ہے اور مسلمانوں کو اس میں کیا رول ادا کرنا چاہیے، یہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، جو بھارت کا سمویدھان ہے، جو آئین ہے بھارت کا، وہ تقریباً 395 آرٹیکل پر ڈیپینڈ ہے، جس کو ہم ہندی میں انوچھید کہتے ہیں اور اردو میں دفعہ کہتے ہیں۔ آپ اپنے سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ اس میں 395 چیپٹر ہیں۔ اس چیپٹر کو 2 حصے میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، اور ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں سمویدھان اسٹیٹ گورنمنٹ کو یا سینٹرل گورنمنٹ کو مشورہ دیتا ہے کہ اگر آپ ایسا کر لیں تو بہتر ہے۔ جیسے بھارت کو چاہیے، اس کا ایک پڑھ، بھارت کو چاہیے کہ وہ پورے بھارت میں شراب کو قانونی طور پر بند کرے، یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو قانون ہے یہ گویا کی ریکویسٹ ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ رہنما اصول ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ رہنما اصول کبھی بھی فنڈامنٹل قانون کو چیلنج نہیں کریں گے، یعنی جو ریکویسٹ کیا گیا ہے وہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو بنیادی قانون ہوں ان کو چینج کرنے کی صلاحیت اس رہنما اصول میں ہو، جب تک کہ اس رہنما اصول کے ماننے والے خود نہ چاہیں تب تک اس میں چینجنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے ہمارا سمویدھان 2 حصے میں بٹا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو سمویدھان بٹا ہوا ہے، اس کی ایک دوسری ڈیوائیڈیشن ہے، جو دوسری تقسیم ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کرمنل لا اور ایک کو کہتے ہیں سول لا، جس کو اردو میں فوجداری کہا جاتا ہے اور سماجی سول۔ کرمنل لا کے بارے میں انگریزوں نے جو بنایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کرمنل لا میں 1-2% کی چینجنگ ہوئی ہے، ورنہ جو انگریز بنا کر کے گئے ہیں اسی پر بھارت واسی کرمنل لا پر عمل کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، چینج کرنا چاہیے تھا، بہت سی چیزیں چینج ہونی چاہیے۔ انگریزوں نے جب قانون بنایا تھا تو اس بات کو انہوں نے دھیان رکھا تھا کرمنل لا میں کہ کیسے بھارت واسیوں کو غلام بنائے رکھا جائے۔ جب یہ نیا سمویدھان بنا، اب بھارت آزاد ہوا، تو بہت سی چیزیں کم سے کم وہ نکال دینی چاہیے تھی کہ جو ہم کو غلام بنائے رکھنے میں قانون کیا کرتی تھی، مدد کرتی تھی، اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ان کی نیت بھی اچھی نہیں تھی کہ آپ کو غلامی سے آزادی ملے، لہذا اس قانون کو ذرہ برابر چینج نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے بارے میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو شک ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، دلیل ہو یا نہیں ہو، وہ آپ کو کسی بھی جگہ سے اٹھا سکتا ہے۔ بعد میں آپ ثابت کیجئے گا
کہ मैं बहुत बड़ा मौलाना हूं, मैं समाज सेवक हूं। देखेंगे केस चलेगा, उसके बाद क्या होता है। लेकिन उनको ये पावर है, ये पावर अंग्रेजों के जमाने से दिया गया है, क्योंकि उनको आजादी को दबाने के लिए इस किस्म के एक्ट और दफात चाहिए थी। बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो क्रिमिनल लॉ में तो पूरा भारत जो बना हुआ है कानून, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, सबको अमल करना लाजिम है। हमारे मुसलमान भाई, कल एक साहब ने सवाल किया, मैंने कल सवाल जवाब में भी नशिस्त पे रखा। उन्होंने कहा मौलाना साहब, जब क्रिमिनल लॉ को आपने मान लिया है कि जो भी कानून बना हुआ है भारत का हम मुसलमान उस पर अमल करेंगे, तो सिविल लॉ में आप पंगा क्यों कर रहे हैं? भाई वहां भी कुरान के खिलाफ क्रिमिनल लॉ है, कुरान का एक कानून है, भारत का संविधान एक कानून है। भाई हमारे यहां चोर अगर चोरी करता है और उसकी एक मिकदार है कि अगर इतनी चोरी हुई है तो उसका हाथ काट दिया जाए, ये इस्लामी कानून है। भारत का संविधान है कि उसको जेल कर दी जाए, तो आप जेल वाले पर इत्तेफाक करते ही हैं। तो अगर इस पर आपने कुरान को छोड़ रखा है, तो ये निकाह, तलाक, सारे मसले जो हैं उसमें भी अगर आप छोड़ दें तो क्या प्रॉब्लम है आपको? 50% से ज्यादा तो आपने क्या कर रखा है? छोड़ ही रखा है। तो उसका जवाब सुन लीजिए, क्योंकि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो इस किस्म की बातें ज्यादा सोचते हैं। उसका जवाब यह है कि क्रिमिनल लॉ में दोनों पार्टी का एक धर्म वाला होना जरूरी नहीं है। नहीं समझे बात? एक आदमी ने चोरी की है, वो हो सकता है कि मुसलमान हो, और जिसके घर में चोरी हुई हो वो हो सकता है कि गैर मुस्लिम हो। तो जब केस चलेगा तो किसके मर्जी के तहत फैसला हो? जहां पे पार्टियां अलग अलग है, सारे क्रिमिनल लॉ में यही बात है। लिहाजा हम मजबूर हैं, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सिविल लॉ जिसमें हम एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, उसमें दोनों पार्टी मुसलमान हैं। निकाह हम किससे करेंगे? हम भी मुसलमान होंगे, लड़की भी मुसलमान होगी। तलाक किसको देगा आदमी? जो देने वाला होगा वो भी मुसलमान होगा, और जिसको दिया जाएगा वो भी मुसलमान होगा। लिहाजा जहां पे दोनों पार्टियां मुसलमान हैं, वहां पे ये अंग्रेजों ने बनाया, ये आज का नहीं, अंग्रेजों ने बनाया, 1937 में बनाया कि साहब जहां पे दोनों पार्टियां एक ग्रुप की हैं तो उनको अपने धर्म के मुताबिक अमल करने में पूरी आज़ादी है। और अगर अदालत में भी आ जाएंगे केस लेकर के मुसलमान ही, तो भी फैसला जो किया जाएगा वो उनके धार्मिक कानून के लिहाज से किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अभी एक लड़की, ये तो उसको मालूम नहीं है, बताना भी नहीं है वरना परेशान हो जाएंगे, एक लड़की को ये राइट है, आपकी जो बहन है, कि वो जाकर अदालत में आपके ऊपर केस कर दे कि अब्बा के मरने के बाद इन्होंने प्रॉपर्टी मुझे नहीं दी है। अगर वो केस कर दे तो अदालत मजबूर है कि अकॉर्डिंग टू शरिया 2 रुपया लड़के को दे और 1 रुपया लड़की को दे। लेकिन उसको ना मालूम है, ना वो भाई से पंगा लेना चाहती है, क्योंकि उसको अपने मैका भी बरकरार रखना है। वो मैका बरकरार रखने के लिए तो बेचारी जाती नहीं, और हम इसीलिए उसको तालीम भी नहीं देते ज्यादा कि ये सब अंदर की बातें हैं, इसको मालूम नहीं होनी चाहिए, वरना ये हमारे खिलाफ चली जाएगी। लिहाजा हमने उसको डार्क में रखा हुआ है। ये सिविल लॉ में जो इख्तलाफ किया जा रहा है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम दोनों पार्टी जब मुसलमान हैं तो हमको आज़ाद छोड़ दिया जाए। एक दोनों पार्टी बौद्ध धर्म है, जैन है, सिख है, उसमें किसी को इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? वो जिस तरीके से चाहे शादी करें, जिस तरीके से चाहे विरासत तकसीम करें, उनका जो धर्म कहता है कर ले। इसलिए मुसलमान क्रिमिनल लॉ में मजबूर है और सिविल लॉ में वो अपना जो है वो ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करा रहा है। ये जुमला न बोले कि तुमने क्रिमिनल लॉ को कबूल कर ही लिया है, लिहाजा सिविल लॉ को भी क्या कर लीजिए, आप कबूल कर लीजिए। ये बुनियादी वजह है। बात तो आपने समझा पाया। दूसरी बात, वो जो फंडामेंटल राइट है जो दफा नंबर 25 है, बुनियादी तौर पर, वैसे तो दफा 25, आर्टिकल नंबर 25, 26, 28, 29
सब में तकरीबन मिलती जुलती बात है, जिसमें 25 आर्टिकल नंबर बहुत स्ट्रांग है और उसमें यह कहा गया है कि भारतवासी के हर शख्स को इस बात का अख्तियार होगा कि वो अपने मजहब के मुताबिक अपना जो भी कानून चाहे वो अमल करे। ये कानून, ये जब आर्टिकल बना तो इससे बहुत खुश हुए। फिर क्या हुआ, जिस बाबा साहब की बड़ी तारीफ की जाती है, उन्होंने ही ये एक साथ सिविल कोड रखा है। ये आप समझ रहे हैं कि सरकार है और सरकार आपके खिलाफ, सरकार कुछ नहीं कर रही है। बता दें आपको, ये आर्टिकल नंबर 44 में लिखा हुआ है और ये रहनुमा उसूल में है, फंडामेंटल में नहीं है, जिसमें ये लिखा हुआ है। और ये लिखने वाले बाबा साहब ही हैं, जिन्होंने ये लिखा है कि देश को चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को चाहिए कि एक देश और एक कानून बना दे। ये जो अलग अलग आप शादी अलग तरीके से करें, ये अलग, ऐसा नहीं हो। ये आर्टिकल नंबर 44 में लिखा है, जिसको वक्तन फवक्तन सरकार उठाती है मुद्दे को। ये नहीं समझिए सरकार का उठाया हुआ मुद्दा है, बेमतलब उसको गाली नहीं दें। ये आपके संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 44 में। जब ये आर्टिकल 44 लिखा गया तो उस वक्त के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुस्लिम थे, एक साहब केरला के थे, उनका नाम उमर था, एक इस्माइल साहब थे गालिबन चेन्नई के थे, एक जहीरुद्दीन साहब थे। ऐसे 4-5 लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड कराया कि जब आप ये बात कह रहे हैं कि एक देश हो और एक कानून हो, तो ये आर्टिकल नंबर 25 जिसमें आजादी की दी गई है, उससे क्या कर रहा है, टकरा रहा है। लिहाजा इसको डिलीट किया जाए, आर्टिकल नंबर 44। इन्होंने कहा कि मैं साइन नहीं करूंगा। वो जब संविधान बना ना, तो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहा गया कि आप इस पर साइन करें कि भारत का संविधान है। इन्होंने साइन करने से जो मुस्लिम मेंबर थे 4 और 5 और भी रहे होंगे, बहरहाल जो मेरे नॉलेज में है, उन्होंने इनका हम साइन नहीं करेंगे, ये आर्टिकल 25 को चैलेंज कर रहा है। तो बाबा साहब ने उनका मुंह बंद कराने के लिए जो बात कही वो आपको बताता हूं। बाबा साहब ने कहा कि देखो, ये रहनुमा उसूल है, फंडामेंटल राइट नहीं है। रहनुमा उसूल कभी भी वो फंडामेंटल उसूल को चैलेंज नहीं कर सकते, लिहाजा ये रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि कौन ऐसी बेवकूफ सरकार होगी, सुनिए उनके जुमले सुनिए, कौन ऐसी बेवकूफ सरकार होगी, बेवकूफ का लफ्ज नहीं बल्कि पागल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, कि कौन ऐसी पागल सरकार होगी कि जो लोगों के उस 25 आर्टिकल को चेंज करके अपने खिलाफ बगावत मोल ले ले। मैं नहीं समझता हूं कि कोई सरकार इस किस्म की बात करके और अपने खिलाफ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा कर देगी। ये कह करके उन्होंने मुंह बंद करा दिया, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में साइन नहीं किया। उन्होंने कहा ये जो आपकी दफा है, हम इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं, लिहाजा ये इशू बनाया हुआ है बाबा साहब का, ये इशू है संवैधानिक। अच्छा, और ऐसे इतनी चीजें संविधान में हैं, हम सब लोग कहते हैं संविधान अच्छा है, तो हम भी कह देते हैं संविधान बहुत अच्छा है। लखनऊ में एक कबाब वाला है, टुंडे का कबाब मशहूर है, बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लाखों की डेली कबाब की बिक्री है। जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ आए थे, तो उन्होंने भी तमन्ना जाहिर की थी कि मुझे वो कबाब खाना है। तो मैंने सोचा यार हम लोग यही लखनऊ वाले हैं, एक मरतबा हम भी चल के खा लेते हैं, देख लें क्या है। जब हम खाने गए तो मुझे एकदम नहीं पसंद आया, लेकिन अब सब लोग बोल रहे थे अच्छा है, तो हमने कहा यार वाकई में बहुत अच्छा है, बोलना पड़ा मजबूरन अच्छा है, हालांकि अच्छा नहीं लगा। बात समझे? तो सब लोग बोल रहे हैं कि संविधान अच्छा है, तो हम भी बोल दे रहे हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा है। लेकिन 2-3 बातें आप, एक तो ये आर्टिकल, ये कितना 1967 में सबसे पहले जब जनसंघ, भारतीय जनसंघ नाम की पार्टी थी,
سب سے پہلے اس نے اپنے الیکشن پتر جسے کہتے ہیں اس میں اعلان کیا تھا کہ اگر ہماری سرکار بن گئی تو ہم یکساں سول کوڈ نافذ کریں گے. 1967 کی بات ہے. اب جیسے یہ ایک قانون ہے, دوسرا قانون بتاتا ہوں. قانون میں لکھا ہوا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. پھر کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر راجیہ سبھا اور پارلیمنٹ کے 2/3 ممبر کسی بات پر اتفاق کر جائیں تو کسی بھی قانون کے خلاف بل لایا جا سکتا ہے. اچھا, جس دیش میں 80% ایک کمیونٹی رہتی ہے, 20% میں 15 کمیونٹی رہتی ہیں, کسی وقت بھی یہ حادثہ پیش آ سکتا ہے کہ 80% والا 2/3 میجارٹی میں آ جائے اور 20% والے کے لیے جو چاہے قانون خلاف, تو پورا قانون ہی کیا ہو گیا, ایک جملے میں ختم ہو گیا. ابھی لکھا تیسری بات بتاتا ہوں. بھارت واسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ یہاں سے گوا جانا چاہتے گوا چلے جائیے, دلی جانا چاہتے دلی چلے جائیے. پھر کیا لکھا ہوا ہے کہ پولیس اتھارٹی, وہ کہیں پولیس کمشنر کے نام پر ہوتا ہے, کہیں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے نام پر ہوتا ہے جس کو ڈی ایم کہتے ہیں, لیکن اس کو یہ اختیار ہے کہ اگر ان کے آنے سے امن و امان کا خطرہ ہے تو وہ اس کے سفر کو کینسل کرا سکتے ہیں. آزادی دی گئی کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. پھر نیچے نوٹ کیا لکھا ہوا ہے کہ جب تک اگر پولیس کمشنر کو ہے کہ تمہارے آنے سے امن و شانتی میں بھنگ ہوگا تو آپ کو کہہ دے کہ آپ ہمارے شہر نہیں آ سکتے ہیں, تو پورا قانون کیا ہو گیا, پورا قانون ختم. بھائی اگر ستا کے خلاف کوئی پارٹی ہوگی سرکار, تو جب کبھی کوئی دوسرا آدمی دوسرے شہر میں جائے گا تو پولیس کمشنر کہہ دے گا کہ صاحب آپ کے آنے سے امن شانتی کا خطرہ ہے. تو یہ سب کام کرنے والا تھا, جو کام ہونا چاہیے تھا وہ سب کو چھوڑ کر کے وہ یکساں سول کوڈ پر آ گئے. تو پہلی بات یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ یکساں سول کوڈ ہے. اچھا, وہ مسلمانوں کا کون سا مسئلہ ہے جو ایفیکٹو ہوگا؟ وہ ٹوٹل 12 مسئلے ہیں. کرمنل لا میں 100% ہم بھارت کے سمویدھان کا پالن کرتے ہیں. اس کے بعد جو سول لا ہے اس میں سارے کے پابند کرتے ہیں سوائے 12 قانون کے. کتنے قانون کے؟ 12 ہیں. وہ 12 کیا ہیں؟ نکاح ہے, طلاق ہے, خلا ہے, ہبہ ہے, وقف ہے, عدت کا مسئلہ ہے, انفاق ہے, وراثت ہے, رضاعت ہے, حضانت ہے. بچہ رضاعت کہتے ہیں کہ اگر عورت کا انتقال ہو گیا تو اس کو دودھ پلانے کا رائٹ کس کو دیا جائے؟ نانی کو دیا جائے, خالہ کو دیا جائے کہ پھوپھی کو دیا جائے؟ کون اس کو دودھ کی ذمہ داری لے گا؟ وہ بچے کی. اسی طریقے سے اگر اس کا پالن پوشن کرنا ہوگا تو کون, دادی ذمہ دار ہوگی پہلے, یا نانی پہلے ذمہ دار ہوگی, یا پھوپھی؟ یہ ایسے 12 مسئلے ہی ہیں, اور ان 12 مسئلے میں دونوں پارٹی کون رہے گی؟ مسلمان رہے گی. یہ 12 مسئلے ہی سب ان کو برداشت نہیں ہو رہے ہیں. اچھا, حالانکہ دوسری بات, ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان ہی کے خلاف یکساں سول کوڈ ہے. اس کو بھی سمجھ لیں, یہ بھی آپ کی اور ہماری بڑی حماقت ہے. یہ بھارت واسیوں کے خلاف ہے, لیکن اس کو مدعا جب بنایا جاتا ہے تو ہم اتنا آگے آ کر کے بولتے ہیں کہ فوراً کیا ہو جاتا ہے معاملہ, ہندو مسلم معاملہ بن جاتا ہے. حالانکہ یہ ہندو مسلم معاملہ ہے ہی نہیں. ہم اگر 12 مسئلے میں متاثر ہوں گے تو آدیواسی بھی متاثر ہوں گے, 11 اسٹیٹ کے لوگ متاثر ہوں گے, منی پور کے لوگ متاثر ہوں گے, ناگالینڈ کے لوگ 370 دھارا کو کشمیر سے ہٹایا گیا. 371 کا بھی جا کے دیکھیے گا, 371A, 371B, 371C, 371D, یہ سارے اسٹیٹوں کے لیے وہی بات کہی گئی ہے جو کشمیر کے لیے کہی گئی ہے. لیکن کشمیر چونکہ مسلم بہل چھیتر تھا لہذا وہاں ہٹا دیا گیا, اور وہی سیم چیز 11 اسٹیٹ میں آج بھی موجود ہے, وہاں نہیں ہٹایا جا رہا. تو یکساں سول کوڈ تو
جس میں ایکسا ہو سکتا تھا اس میں بھی آج تک بھارت ایکسا نہیں کر پایا. کرناٹک کا پولیس کمشنر پاورفل ہے, اس کے انڈر میں سب آتے ہیں. یو پی میں پولیس کمشنر کی کوئی پوسٹ ہی نہیں ہے, جو ہے وہ ڈی ایم ہے. 7 ضلع یا 5 ضلعوں کا مل کر کے ایک کمشنر ہوتا ہے, وہ کرناٹک میں نہیں ہے, وہ تو درکنار ہے. آپ کو ایک مزے کی بات بتائیں, ہمارے بھائی صاحب بتا رہے تھے, انکم ٹیکس ہندو کے لیے الگ قانون ہے اور مسلمان کے لیے انکم ٹیکس کا الگ قانون ہے, ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. حیرت مجھے, میں تو پہلی مرتبہ آج جانا. اب بھائی وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے, انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہے بھیا, ہندو کا الگ ایکٹ ہے کس چیز کا, انکم ٹیکس پے کرنے کا, مسلمان کا الگ ہے انکم ٹیکس پے کرنے کا. آج تک نہ ہم کو, ہم جیسے لوگ جب نہیں معلوم ہے تو آپ کو کہاں سے معلوم ہوتا. آپ بھرے جا رہے ہیں, آپ کو کبھی اس پر آواز ہی نہیں اٹھائی گئی ہے. ابوالکلام آزاد جیسے لوگ موجود تھے, جو سمویدھان میں لکھا گیا, یہ ڈے 1 سے ہے. ایسا نہیں ہوا ہے کہ بیچ میں اس کو لا کر کے جو ہے کسی سرکار نے داخل کر دیا ہے. اتنا زیادہ ڈفرنس ہے. لہذا یہ کوئی مسلم کے خلاف ایک سول کوڈ نہیں ہے, یہ بہت سے لوگوں کے خلاف ہے. لیکن آپ ایسا ایکٹ کر رہے ہیں, ایسا آپ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ ہندو مسلم کے خلاف کوئی ایک ایشو بنایا گیا ہے. اور ہمیشہ یہ ایشو اٹھایا ہی جاتا ہے کہ جب الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے. ابھی جو تقریر ہوئی ہے سول کوڈ کے بارے میں, حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بڑی بڑی کے پوسٹ ہیں اور ایسی دلیلیں دیتے ہیں. دلیل دی جا رہی ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایک گھر میں 2 قانون اگر رکھا جائے تو گھر چل سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں چل سکتا. جب ایک گھر 2 قانون سے نہیں چل سکتا تو ایک دیش 2 قانون سے کیسے چل سکتا ہے؟ نعرے تکبیر ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے ہی گھر میں ایک آدمی ویجیٹیرین ہے اور ایک آدمی فل مطلب شاکاہاری مانتا. دونوں آدمی گھر میں رہ رہے ہیں, 2 الگ قانون ہے, گھر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ ارے بھائی, جس قانون کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پرسنل قانون ہے. 2 گھر کے ڈفرینس لوگوں میں الگ الگ اوپینین ہے. ایک آدمی کو ایک چیز پسند ہے, دوسرے آدمی وہ کھاتے ہی نہیں ہے, تو امی بیچاری دونوں کے لیے الگ الگ معاملہ کر رہی نہیں کر رہی, تو گھر تو چل رہا. اور اتنا زور شور سے اتنی باتیں کہی گئی اور سامنے لوگ اتنا زور سے بولے کہ وہ اس کو بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ یار میں بہت سچی بات بول رہا ہوں. تبھی تو اتنے لوگ, اچھا وہ سب بیٹھا لے ہوئے ہیں لوگ جن کو بولنا ہی بولنا ہے کہ صاحب ہاں کیسے چل سکتا ہے. اچھا 1947 سے اب تک کیسے چلا؟ بھئی ایکسا سول کوڈ ابھی تو نہیں لگا ہے نا, تو 1947 سے اب تک دیش کیسے چلا؟ جیسے اب تک چل رہا ہے ایسے آگے بھی چل جائے گا. یہ کون سی بڑی بات آپ نے کہہ دیا کہ ایک گھر میں 2 قانون نہیں چل سکتا تو ایک دیش میں 2 قانون نہیں چل سکتا. 1947 سے اب تک 75 سال سے تو چل ہی رہا ہے. اگر 75 سال سے چل سکتا ہے تو 75 لاکھ سال بھی چل سکتا ہے. تو ہم کو جو ہے نا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں آپ کو, میرے پاس وقت نہیں ہے, ایک اسٹیٹ میں ایک قانون ہے, دوسرے اسٹیٹ میں ایک قانون ہے. اب تک یکساں سول کوڈ بھارت میں کبھی نافذ ہی نہیں ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. بس اچھا مزے کی بات دیکھیے, وہ سمویدھان میں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ یکساں سول کوڈ کی ڈرافٹنگ کیا ہے. یہ یکساں سول کوڈ کے معنی کیا ہیں؟ جو بول رہے ہیں کہ یکساں سول کوڈ ہونا چاہیے, ان سے جا کر کے اگر پوچھ لیا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مخالفت کرو. ارے یار پہلے یہ جان لو کہ ہے ڈرافٹنگ کیا. ڈرافٹ اب تک بنا ہی نہیں ہے اور نہ بنے گا. آپ کو بتا دے رہا ہوں, یہ بنے گا. یہ تو ایشو بنایا جا رہا ہے تاکہ جس کو ہندی میں کہتے ہیں دھرویکرن کرنا, ایک کمیونٹی کو ایک جگہ پر لانے میں کوآپریٹ کرنے کے لیے وہ قانون بنایا جا رہا ہے, قانون کا ذکر کیا جا رہا ہے. ورنہ جس نے بنایا اس نے بھی ڈرافٹنگ نہیں کی.
جو اعلان کر رہا ہے 67 سے اس نے بھی ڈرافٹنگ نہیں کی, اور ہم کو بھی نہیں معلوم ہے کہ اگر یکساں سول کوڈ آیا تو کیا مطلب ہے اس کا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یکساں سول کوڈ بہت اچھی چیز ہے, ہو جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ ایسا کریں کہ جتنے بھی بھارت میں دھرم والے ہیں سب کے ایکسپرٹ بیٹھا دیجئے, اور اس کے بعد قانون پر بحث کر لیں. سول لا پہ بحث کرنے کے بعد جس کا سب سے اچھا قانون ہو اسی کو نافذ کر دیا جائے. اور میں چیلنج کرتا ہوں, اسلام سے بہتر کسی کا قانون نہیں, سب کو اسلام کے قانون کے تحت نکاح, طلاق, وراثت, یہ سارا مسئلہ انہی کے تحت کر دیے, سارا مسئلہ حل ہو جائے, یکساں سول کوڈ ہو جائے گا. کیونکہ یکساں سول کوڈ کی ڈرافٹنگ ہی نہیں ہے. تو جس کو جو آئیڈیا لگ رہا ہے وہ بیچارہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ آئیڈیا دے دیا اٹھا کر کے, اور اچھا آئیڈیا دیا. آئیڈیا ان کا اچھا ہے کہ بھئی تمہارے بھی ایکسپرٹ بیٹھ جائیں, ہمارے بھی ایکسپرٹ بیٹھ جائیں. ایکسپرٹ بیٹھنے کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ کون سا قانون اچھا ہے, اور اسی پر جو اتفاق ہو جائے وہی قانون ہو جائے. اپنے آپ یہ 12 مسئلے میں اسلامی قانون پر بدھ بھی عمل کرے, جین بھی عمل کرے, سب کے لیے مزے ہی مزے ہو جائیں. تو ڈرافٹنگ ہی نہیں ہوئی ہے, لہذا آپ اس کو ہنگامہ کرنے کے بجائے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں. اب سوال یہ ہے کہ مسلمان ہی کیوں اس میں آگے آگے کود رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, دوسرے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ 2 وجہ ہیں. کسی بھی دھرم والے کو, مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن بتا رہا ہوں, اندر کی بات ہے, کسی بھی دھرم والے کو اپنے قانون پر یہ وشواس ہی نہیں ہے کہ یہ ریویلڈ قانون ہے. نہیں سمجھے بات میری؟ جتنے بھی دھرم والے ہیں, پہلی بات تو دھرم 2 حصے میں بٹا ہوا ہے. ایک انسانی بنایا ہوا دھرم ہے جیسے جین دھرم ہے, بدھ دھرم ہے, سکھ دھرم ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ آسمانی دھرم ہے. آسمانی دھرم والے کے پاس ابھی وراثت کا مسئلہ پوچھ لیا جائے کسی کرسچن سے, کیا آپ بائبل سے اس مسئلے کو حل کر دیں, تو ان کے پاس بیچارے کے پاس لکھا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس کئی سال پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے, فادر کہا میں آپ سے کرسچنٹی پہ بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی بتائیے, بہرحال لمبی چوڑی بات ہوئی. میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ وراثت آپ کے یہاں کیسے تقسیم ہوتی ہے. اس میں ایک پرنسپل صاحب تھے, ایک فادر تھے. تو پہلے وہ فادر صاحب نے کچھ بولنا چاہا, لیکن پرنسپل جان گیا کہ صحیح جگہ ہم لوگ نہیں پہنچے ہیں, لہذا یہ آرگومنٹ جب چلے گا تو لمبا چلے گا. انہوں نے ایک جملے میں ایکسپٹ کر لیا کہ ہمارے یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کس کو کتنا حصہ دیا جائے. تو دوسرے قوم والے جو آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, پہلے سے ہی ان کو اپنے قانون پر یقین نہیں ہے کہ یہ ریویلڈ ہے, لہذا جیسے بہت سی چیزیں جیسے امریکہ ہے, امریکہ میں پرسنل لا نہیں ہے, سب ایک لا کے تحت ہے. اگر ان کے قانون کو کرسچنٹی سے کیا کر دیا جائے, کمپیئر کر دیا جائے, تو بہت سی جگہ کیا ہو جائے گا, اختلاف ہو جائے گا. اب انہوں نے کیوں نہیں اختلاف کیا, حالانکہ ایک بڑی تعداد کیا ہے, کرسچن ہی ہے, کیوں نہیں اس کے فیور میں اترے؟ ان کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ جو ہمارا قانون جو نظر بھی آ رہا ہے یہ کون ریویلڈ ہے, یہ کون منظم من اللہ ہے, اللہ کی جانب سے. لہذا اگر آگے پیچھے تھوڑا ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم کو یقین کامل ہے کہ قرآن میں ذرہ برابر کی چینجنگ نہیں ہوئی ہے, جو قانون ہمارے اللہ نے لگایا ہے وہ قانون موجود ہے, لہذا ہم اختلاف اس وجہ سے کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اگر ایک آدمی کو معلوم ہو جائے, گاؤں میں بھی ہوتا ہے, یہاں بھی ہوتا ہے, کہ چند لوگ اگر آگے آ جاتے ہیں تو نعرہ لگانے والے پیچھے رہتے, وہ آگے نہیں. ان کو کیا ضرورت آگے آنے کی؟ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان اس میں آگے بڑھ چڑھ کر کے ہنگامہ کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں, وہ اپنا شانتی سے بیٹھے ہیں کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں, مسئلہ اپنے آپ جب حل ہو جائے گا ہم کو بھی فائدہ مل جائے. کیا ضرورت ہے اپنی انرجی برباد کرو اور اپنے آپ کو بدنام کرو؟ لہذا وہ آ نہیں رہے ہیں. یہ بنیادی وجہ ہے. لیکن اب آپ دیکھیے, کیونکہ یہ اس کے پہلے جب ہوا تب سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا. اب سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے, آج واسی کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف ہے. اب مسلمان اکیلے نہیں رہ گیا ہے,
اب آپ کا صرف اتنا کام ہے کہ آپ اویئرنیس پیدا کریں کہ بابو اس میں تمہارا مفاد بھی ٹکرا رہا ہے. آپ ہنگامہ نہیں کریں، کیونکہ جتنا آپ زیادہ ہنگامہ کریں گے اتنا دھرویکرن ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. لوگوں کو ایک جگہ ووٹ بینک کو اکٹھا کرنا زیادہ ہو جائے گا. لہذا ہنگامے کے بجائے آپ اویئرنیس پیدا کریں، باخبر کریں کہ دوسرے کس کس کا اس میں نقصان ہو رہا ہے. آدیواسی کا کیا نقصان ہوگا، منی پور کے اسٹیٹ کا کیا نقصان ہوگا، ناگالینڈ کا کیا ہوگا، ایسے 11 اسٹیٹوں کا کیا نقصان ہوگا. یہ باتیں لوگوں کو بتائی جائیں، ہنگامہ کرنے کے بجائے اس کو مسلم ہندو ایشو نہیں بنایا جائے. اب ایکسا سول کوڈ کے حق میں جو دلائل دیے جاتے ہیں، پہلی دلیل تو یہ کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ سنویدھانک ہے. لفظ سنویدھانک اچھا لفظ ہے کہ بھائی جو بات ہم کہہ رہے ہیں آئین میں، بھارت کے آئین میں لکھا ہوا ہے، ہم اسی کو کہہ رہے ہیں کہ نافذ کرو. یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ رہنما اصول میں ہے، ریکویسٹ کی گئی ہے، نہ کہ قانون بنایا گیا ہے. قانون بنا جیسے شراب کے بارے میں نے کہا کہ شراب کے بارے میں بھی جو لکھا ہوا ہے وہ بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ بھارت جو بھی سرکار ہو، اسٹیٹ میں جو سرکار ہے وہ کوشش کرے کہ شراب پر پابندی لگائے. جیسے کبھی کبھی آپ دیکھیں ایک اسٹیٹ میں لگ جاتی ہے پابندی، وہ اسی رہنما اصول کے تحت لگتی ہے. لہذا اس کو سنویدھانک کہہ کے اس کو باوزن بنایا جا رہا ہے، حالانکہ سنویدھانک اس وقت زیادہ باوزن ہوتا ہے جب وہ فنڈامنٹل ہوتا ہے. یہ فنڈامنٹل جو 2 حصے میں نے تقسیم کیا، اس کی دفعہ ہی نہیں ہے دفعہ 44. لہذا اس طریقے سے دلیل دے کر کے 1927 کی بات ہے کہ انگریزوں سے یہ تو بدنام دوسرے لوگ ہو رہے ہیں. 1927 میں سب سے پہلے نہرو جی نے انگریز سے کہا کہ بھارت میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے. مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے یکساں سول کوڈ، بہت تحقیق سے لکھی ہے انہوں نے کتاب، اور وہ ویسے بھی بڑے محقق ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سب سے پہلے آئیڈیا انہوں نے دیا. انگریزوں کے سامنے جب یہ آئیڈیا آیا کہ بھارت میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے، بہترین جواب دیا انگریز نے. انہوں نے کہا نہرو جی، یکساں سول کوڈ اس دیش میں لگتا ہے جہاں کے دیشواسی ایک دھرم کے ماننے والے ہوں. پورا دیش ایک دھرم کا ماننے والا ہے، آپ یکساں سول کوڈ لگا دیجئے. آپ ایسے دیش میں یکساں سول کوڈ کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہر 50 کلومیٹر پہ دھرم بدل رہا ہے. کتنے دھرم کے لوگ ہیں ہم گن ہی نہیں سکتے. آپ ایسے دیش میں یکساں سول کوڈ کی بات کرتے ہیں. تو دوسری دلیل کیا دیتے ہیں کہ یہ میرا لایا ہوا مدعا نہیں ہے، یہ تو بہت پرانا مدعا ہے، 1927 سے چل رہا ہے. تو انگریزوں نے جو جواب دیا وہ بہترین جواب دیا کہ ایک دیش ایک قانون اس وقت ممکن ہے جب دیشواسی ایک دھرم کے ماننے والے ہوں، تب یہ قانون نافذ کیا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں نافذ کیا جا سکتا. آخری بات کیا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ ہو، ویسے تو 1% چانس نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1967 سے 3 مدے پر سرکار الیکشن لڑ رہی ہے. 3 مدعا کیا تھا؟ پہلا مدعا تھا رام مندر، دوسرا مدعا تھا 370 دھارا کو کشمیر سے ہٹانا، اور تیسرا مدعا تھا دھارا 44 کی یکساں سول کوڈ. اس میں سے 2 مدے کیا ہو چکے ہیں؟ ختم ہو چکے ہیں. 370 بھی ہٹ گئی اور بابری مسجد کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا. اب لے دے کر کے مدعا کیا بچا؟ ایک ہی مدعا بچا ہے. یہ 67 کی بات کر رہا ہوں آپ سے. اس وقت سے یہ 3 مدے پر ہمیشہ الیکشن لڑا گیا ہے. اب یہی ایک موقع ہے کہ اس کو بھی کیش کرایا جائے، اس وجہ سے اس مدے کو اس وقت اٹھایا گیا ہے. ویسے تو اب چونکہ سارے لوگ، ابھی سکھ لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا پرسنل لا الگ ہونا چاہیے،
تو ایسے ہی اویئرنیس پیدا اگر ہوئی تو مشکل ہے. لیکن چونکہ راجیہ سبھا اور کیا کہتے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جس سے خطرہ ہے کہ یہ معاملہ جا سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ بھی اپوزیشن میں بھی اختلاف ہے. بھئی مایاوتی اس کے پہلے بھی ان کا سپورٹ کر چکی ہے. کیجریوال صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم, اب دیکھیے پالیسی, کیجریوال صاحب آپ عام پارٹی کے آدمی ہیں. پنجاب میں کس کی سرکار ہے؟ پنجاب میں انہی کی سرکار ہے. دلی میں کس کی سرکار ہے؟ دلی میں بھی ان کی سرکار ہے. دلی والا سی ایم اختلاف کہہ رہا ہے کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور پنجاب والا سی ایم کہہ رہا ہے کہ ہم سپورٹ نہیں کریں گے. کیا منطق ہے؟ کیا کیسے باتیں کی جا رہی ہیں؟ لگتا ہی نہیں کہ دیش میں پڑھے لکھے لوگ دیش کو چلا رہے ہیں. ایسی باتیں ہو رہی ہیں. تو لہذا اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو کون سے مسائل متاثر ہو گئے؟ وہ 2-3 اشارہ کر رہا ہوں. اس وقت آپ کے ایمان کا اصل امتحان ہے. یہ ابھی جو چل رہا ہے نا, یہ ایمانی امتحان نہیں ہوا تھا ابھی تک. تو ادھر مار دیا ادھر مار دیا. اب ایمان کا امتحان ہونے کے چانسز ہیں, اور ایمان کا امتحان جسمانی تکلیف سے زیادہ خطرناک ہے. ایمان کو بچانا زیادہ مشکل کام ہے بنسبت جسمانی تکلیف کے. اب مثال کے طور پر ایک جو متاثر ہوگا قانون, اور اس میں آپ کو رول پلے کیا کرنا ہے. 1-2 مثال دیتا ہوں, ورنہ اگلے جمعہ پہ یا کسی وقت انشاءاللہ اس پر پوری تفصیلی بات کریں گے کہ کیا کیا قانون ایفیکٹو ہوں گے اور اس موقع پر آپ کو کیا رول پلے کرنا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اس میں سے ایک بتا رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر قانون بنا سول کوڈ, تو اس میں کہا جائے گا کہ کوئی بھی آدمی دوسری شادی نہیں کر سکتا. اب آپ نے شادی کر لیا, اچھا یہ بھی دیکھیں میں ایک بات, دوسری شادی نہیں کر سکتے ہیں, گرل فرینڈ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. تھوڑی سی بدھی کی بات ہی نہیں. یہ سب مردوں کی ہوشیاری میں سے ہوشیاری ہے. کیا ہمارا کام چلتے رہنا. بھائی اگر دوسری گرل فرینڈ کو بھی اگر بیوی کی حیثیت سے رائٹس دے دیا جائے تو اس کا رائٹس ہو جائے گا نا. جب دوسری بیوی کو ہم مانیں گے ہی نہیں تو ہم سارا فائدہ اٹھائیں گے. جب قانونی پیچیدگی آئے گی تو وائف کی حیثیت سے وہ کوئی کلیم ہی نہیں کر پائے گی, کیونکہ وہ بیوی ہی نہیں ہے وہ. اب اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا اور آپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے, ایسے موقع پر آپ کا ایمان آزمایا جائے گا. ہونا یہ چاہیے ایسے موقع پر. مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہو گیا, شوہر کی پراپرٹی میں بیوی کو جو حصہ ہے وہ 12.5% ہوتا ہے اگر شوہر کی اولاد موجود ہے. 12.5% ملا. اب وہ جائے گا کس کو؟ پہلی بیوی کو, کیونکہ دوسری بیوی تو آن ریکارڈ ہے ہی نہیں. اب اس کو چاہیے, یہ پہلی بیوی کے ایمان کا امتحان ہے کہ 12.5 میں سے 6.25 وہ پہلی بیوی کو ٹرانسفر کر دے کہ تم شرعی لحاظ سے بیوی ہو, لہذا اس پہ تمہارا حق ہے. تب معلوم ہوگا کہ آپ کا ایمان کا ہے. روزہ نماز بعد میں آئے گی, تب معلوم ہوگا کہ ایمان ہے کہاں. مثال کے طور پر ایک آدمی کو جو دوسرا ایفیکٹ ہوگا, ایک آدمی کو آپ نے گود لے لیا ہے, گود سمجھتے نا, اڈاپٹ کر لیا ہے. جس کو بھی اڈاپٹ کیا جائے گا تو سول کوڈ میں ہونا کیا ہے؟ سول کوڈ میں ہونا یہ ہے کہ اڈاپٹ آپ کی وراثت کا تنہا وارث ہو جائے گا. اب وہ مسلمان ہے, اس کو چاہیے کہ اب اس کے نام تو ہو گئی ساری پراپرٹی, اس کو چاہیے کہ دیکھے کہ اس آدمی کی ہم کو جس نے اڈاپٹ کیا ہے کس کا کتنا شیئر تھا جو سب میرے اکاؤنٹ میں آ گیا. وہ کیا کرے؟ اس پہ سرکار کچھ نہیں کر سکتی. وہ بندہ کیا کرے کہ میں مسلمان ہوں, سارے کے جتنے بھی پیسے میرے پاس زیادہ آئے ہیں وہ سب کو واپس کر دے. اب وہ آپ بولیں گے مولانا وہ تو زیرو میں کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ اڈاپٹ والے کا تو کچھ حق نہیں. اس کا بھی مسئلے کا حل ہے. جس نے اڈاپٹ کیا ہے وہ 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے. 1/3 کی وصیت کر دے اس کے نام پر جس کو اڈاپٹ کیا ہے, اور 66.6% اٹھا کر کے وہ تمام ان لوگوں کو دے دے کہ ہمارے اللہ نے جس کو دیا ہے ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں.
تو ایک دو قانون کو چھوڑ کر سب قانون کو بنانے کے باوجود اگر آپ کا ایمان ہمارا ایمان تگڑا ہو تو ڈمی بنایا جا سکتا ہے. قانون بنا رہے ڈمی ہو جائے گا قانون پورا, لیکن ٹوپی داڑھی کرتا نہیں کام آئے گا, اندر والا ایمان کام آئے گا. کیونکہ جب سب جگہ پیسے کا معاملہ آئے گا نا, پیسے کا جب معاملہ آتا ہے تبھی تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنے پانی میں کون ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے, بڑی شان ہے, ایک سے ایک کتنی باتیں کی جائے. ان کی بڑی شان میں سے ایک شان یہ ہے کہ آپ نے ایسا ماحول کریٹ کیا. ایک صحابی نے کھیت خریدا, دوسرے صحابی نے اس میں ہل چلا رہے تھے, ہل سے مراد کھیتی کر رہے تھے, اور اس میں سونے کا ٹکڑا نکل آیا کھیت میں سے. جب سونے کا ٹکڑا نکل آیا تو وہ ان کے پاس لے کے گئے جن کا کھیت تھا. انہوں نے کہا بھائی صاحب میں نے کھیت خریدا ہے, سونا نہیں خریدا, یہ سونا آپ کا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب میں آپ کو کھیت بیچ دیا, اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی سب تمہارا ہے. جھگڑا سونا لینے کا نہیں ہے کہ تمہارا ہے کہ میرا ہے, جھگڑا اس کا ہے کہ میں نہیں لوں گا. تب معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا پارا کتنا ہے. ذرا سے اگر نقشہ گاؤں میں کسی کے کھیت کا بڑھ جاتا ہے, اسے معلوم ہے کہ میرا کھیت اتنا ہی ہے, لیکن غلطی سے کیا ہو گیا ہے, نقشہ تھوڑا سے بڑھ گیا ہے تو بولتا ہے کہ میرا یہاں تک ہے. اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ قیامت میں یہ پوری زمین تیرے سر پہ لادی جائے گی قیامت میں. لہذا یہ سب اچھا, یہ سب ہوا ایسا کیوں ہے. مجاہد الاسلام صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے معمور فرمائے, مجاہد الاسلام صاحب نے یہ بہت پہلے بات کہی تھی, وہ بات کہہ کے اپنی بات ختم. مجاہد الاسلام صاحب نے کہا کہ ایسا سب آپ کے خلاف ہو کیوں رہا ہے, یعنی آپ کے خلاف یہ قانون آ رہا ہے, وہ قانون آ رہا ہے. انہوں نے کہا دیکھو, مثال دیا انہوں نے کہ جب ایک راستے پر چلنا چھوڑ دیا جاتا ہے تو کچھ دن میں وہ راستہ کیا ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اور اگر ایک نیا راستہ بنا لیا جاتا ہے تو وہ راستہ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ راستہ بن جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن نے آپ کو ایک راستہ دیا اور آپ نے لگاتار چھوڑا, اب اللہ تعالیٰ کا ڈنڈا آیا ہے. اب اگر یہ مسلمان آج سے تو نہیں ہے بھارت میں نا, 1100 سال ہو گئے بھارت میں رہتے ہوئے, 650 سال کم سے کم اتنی بڑی سلطنتیں قائم ہوئی کہ اگر کم سے کم مسلمانوں پر قرآن کریم کا حکم نافذ کر دیا جاتا کہ ہر حال میں مسلمان پر قرآن کا نافذ ہوگا تو آج یہ نوبت نہیں آتی. ہم کو اللہ نے بہت لمبا پیریڈ دیا اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے, لیکن ہم نے ایک ایک کی دھجیاں اڑائی ہیں. اب دعائیں کریں گے ہم کہ اے رب ذوالجلال موقع دیجئے کہ ہم آپ کے قانون پر عمل کریں, اور آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا کیونکہ گریس پیریڈ کو ہم نے ختم کیا ہے, ابھی بھی وقت ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہو, توبہ گناہوں سے کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے گناہ نہیں کیا. آج میری بات سن رہے ہیں آپ, آج اپنے دل سے توبہ کریں کہ اللہ جان بوجھ کر قرآن کے خلاف, کسی بھی قانون کے خلاف ہم زندگی میں عمل نہیں کریں گے. تب رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئے گی, تب وہ آپ کا سپورٹ کرے گا. اور جو حرکتیں ہم نے کر رکھی ہیں پچھلے 650 سال سے, یہ اس کی سزا ہے. اللہ ایسا کسی کے ساتھ نہیں کرتا. کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا کی کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کی رسپانسبلٹی رب ذوالجلال نے اپنے اوپر نہیں لیا, صرف آپ کی کتاب قرآن کریم کی ذمہ داری لی, اس لیے کہ قیامت تک جب کوئی عمل کرنا چاہے تو یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میں آپ کی کتاب پر عمل کرنا چاہتا تھا لیکن لوگوں نے اس کو چینج کر دیا, لہذا میں کنفیوز ہو گیا کہ کیا عمل کروں کیا نہ عمل کروں. اس عذر کو, اس ایکسکیوز کو ختم کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے کیا فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون, نازل ہم نے کیا ہے
اور ہم اس کتاب کے رکشک ہیں، ہم اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ اتنی بڑی بات ہے اور قیامت تک رہے گی. لہذا کوئی بھی ایکسکیوز اللہ کے نزدیک میں نہ مسلمان کا چلے گا اور نہ غیر کا چلے گا، کیونکہ یہ کتاب مسلمان کی نہیں، کتاب سب کے لیے ہے. لہذا ہوش کے ناخون لیں، اپنے ایمان کی خیر منائیں اور ایمان کو مقدم کر کے سارے مسئلے کو حل کریں. اللہ ہمارے ساتھ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.